سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 سورۃ الاعراف کا 7واں رکوع اور 8ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے۔ آسمان و زمین 6 دن میں بنائے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، جو ان کے درمیان ہیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 ایام، اور ضرور بے شک ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو فی 6 ایام 6 دن میں پیدا فرمایا۔ جس طرح آسمان 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن آسمان کے لیے سماوات جمع کا صیغہ ہے اور زمین کے لیے الارض فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آسمان جو 7 ہیں، یہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اس فاصلے کو اس طرح بیان کیا گیا احادیث طیبہ میں کہ زمین سے پہلے آسمان تک فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی گھوڑا 500 برس تک دوڑتا رہے تو جو وہ فاصلہ طے کرے گا اس سے بھی زیادہ فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ پھر جو پہلے آسمان کی اور ہر آسمان کی موٹائی ہے وہ بھی 500 برس کی مسافت سے زائد ہے، اور ہر آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 برس کی مسافت سے زیادہ ہے۔ اس طرح یہ ہزاروں سال کی مسافت پر پھیلے ہوئے آسمان ہیں۔ لیکن زمین کا تعلق اس طرح ہے کہ زمین 7 ہیں لیکن ایک کے اوپر دوسری زمین ہے۔ اس کی مثال حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس طرح بیان فرماتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پیاز ہے، تو پیاز آپ دیکھیں وہ گول ہوتی ہے، اگر پیاز کو آپ کھولیں تو ایک پرت کے اوپر دوسری پرت ہوتی ہے، تو اس طرح 7 زمینیں ہیں اور ایک زمین کے اوپر دوسری زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سورج ہی نہیں تھا، تو دن کا تعین تو سورج سے ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، رات آتی ہے، تو 6 دن سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا 6 دن سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے 6 دنوں کی مقدار مراد ہے، کیونکہ یہ دن تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، سورج ہی نہ تھا جس سے دن ہوتا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، ایک لمحے میں 7 آسمان زمین پیدا فرما دے، اور ایک لمحے سے کم میں بھی پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، تو فرمایا کہ اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا بتقاضائے حکمت ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ اس سے بندوں کو اپنے کاموں میں تدریج اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے، یعنی بندے اپنے کام مرحلہ وار کریں اور بتدریج اور اطمینان سے کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس میں یہ درس ہے، یہ تعلیم ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے جا کر ٹھہر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹھنے سے، کہیں ٹھہرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے، جہت، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں کیا معنی ہے؟ تو چونکہ جب اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے
اس کے ترجمے میں استوا کا ترجمہ ہی نہیں فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اور آگے اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمے میں یہ لکھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جو اس کی شان کے لائق ہے وہ یہاں معنی مراد ہے۔ یہ استوا متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جو مراد ہے میرا اس پر ایمان ہے، مگر اس کی مراد اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ راز الہی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ہے حق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ پیدائش کا خاتمہ عرش پر جا ٹھہرا۔ واللہ اعلم باسرار کتابہ، اللہ خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے اپنی کتاب کے رازوں کو، اسرار کو۔ یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زمین کی پیدائش ہوئی یا آسمان کی پیدائش ہوئی، ان کے درمیان ساری چیزوں کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش کا سلسلہ عرش پر جا ٹھہرا۔ پیدائش کا جو سلسلہ تھا اس کا اختتام عرش پر ہوا۔ یہ ایک اس کی تعویل ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا کہ رات دن پر چھا جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یعنی بتدریج دن آ رہا ہے، بتدریج رات جا رہی ہے، بتدریج رات آ رہی ہے، آہستہ آہستہ دن جا رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب صبح ہوتی ہے تو اندھیرا آہستہ آہستہ جاتا ہے اور روشنی آتی ہے، پھر جب رات ہوتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اندھیرا آتا ہے اور روشنی جاتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، مسخرات بامری، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے بنائے ہوئے نظام پر اور اس کے حکم سے وہ چلتے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، حکم دینے والا بھی وہی ہے۔ حقیقی طور پر حکم اسی کا چلتا ہے۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء جو تصرف کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہاں کا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی برکت دینے والا ہے، اس کے نام میں بھی برکت ہے۔ لفظ اللہ اللہ اللہ، اس کا ذکر کیا جائے تو دل کا میل دور ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ یہ ایسے اذکار ہیں کہ جس میں ہونٹ ہلتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس میں لاکھوں مرتبہ بھی پڑھ لیں، برابر والے کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آدمی عمل کو دکھانے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور کئی مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آواز سے کوئی سن لے تو سمجھ جائے، ورنہ ہونٹ اس میں ہلتے نہیں ہیں، پڑھنے والے کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو زبان سے اللہ 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 جب یہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ لفظ اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لفظ میں ایسی برکت ہے کہ ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اور دل کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔